You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ مسجد زہرا کا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کا تعمیراتی کاموں کا ہفتہ وار جائزہ۔ تحریک دعوت فکر اور سلسلہ سروری قادری کے زیر اہتمام مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری۔ محفل ہر اتوار کو نماز ظہر سے قبل بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت ہوتی ہے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کا ممبران تحریک دعوت فکر کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ آپ مدظلہ الاقدس نے خود بھی کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے سلسلے میں خانقاہ سلطان العاشقین میں جنرل کونسل کے اجلاس کا انعقاد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے کا عزم کیا گیا۔ عید الاضحیٰ 2021 کے پروگرام کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی نے باہمی مشاورت سے ہر شعبے کے لیے ممبران کی تقرری مکمل کر لی۔ تحریک دعوت فکر کے مختلف شعبہ جات میں نئے نگرانوں کی تقرریاں۔ علاوہ ازیں خانقاہ سلطان العاشقین اور خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں نئے عہدیداران کا انتخاب۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فکر کی لاہور میں تبلیغی سرگرمیاں جاری۔ خانقاہ سلطان العاشقین اور خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں درس و تدریس کا بھی اہتمام۔ دیکھیے تحریک دعوت فکر گلی گلی شہر شہر کا سیگمنٹ اسی نیوز بلیٹن میں۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز میں خوش آمدید۔ جون 2021 تحریک دعوت فکر نیوز کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان سروری قادری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر نیوز۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب کے ہمراہ مسجد زہرا کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہفتہ وار دورہ فرماتے رہے۔ اس دوران مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فکر اور دیگر مریدین بھی آپ مدظلہ الاقدس کے ہمراہ تھے۔ آپ مدظلہ الاقدس نے بنفس نفیس تمام تر انتظامات ملاحظہ کیے اور اپنی مفید آراء اور تجاویز کا بھی اظہار کیا۔ مسجد زہرا کے تعمیراتی کام کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نگران کنسٹرکشن کمیٹی منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب سے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ماشاءاللہ سے مسجد زہرا کی تعمیر تو بہت تیزی سے جاری ہے، یہ کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ ابھی کام کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ، جی سال 2020 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کام کا افتتاح سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے دست اقدس سے ہوا اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ 2021 سے پہلے اس کے گرے سٹرکچر کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ حضور مرشد کریم کی مہربانی سے سیڑھیوں کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینار اور مسجد کے ممبر کی تکمیل کا کام چل رہا ہے، جس کو انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ کام جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچے۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہم سب کو اپڈیٹ کرنے کا۔ جی ناظرین، یہ تھے نگران کنسٹرکشن کمیٹی منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب۔
جو ہمیں مسجد زہرا کے تعمیراتی مراحل کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری۔ محفل ہر اتوار کو نماز ظہر سے قبل بانی و سرپرست اعلیٰ طریق دعوت فکر اور سلسلہ سرور قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت منعقد ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، جسے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عثمان صادق سروری قادری۔ رواں سال عید الفطر کے بعد بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے خاص کرم اور مہربانی سے تحریک دعوت فکر نے محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا۔ یہ محفل ہر اتوار کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت بعد از نماز ظہر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں منعقد ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ بھی محفل نور مصطفیٰ کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری رہا۔ حضور مرشد کریم کے حکم کے مطابق ہفتہ وار منعقد ہونے والی محفل میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت، منقبت اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس ہر ہفتے والے دن خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لاتے ہیں اور پھر اتوار والے دن محفل کے بعد سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس واپس سلطان العاشقین ہاؤس تشریف لے جاتے ہیں۔ 12 جون بروز ہفتہ مریدین کی جانب سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مریدین نے سندر اڈا ملتان روڈ سے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کو ایک ریلی کی صورت میں ریسیو کیا اور پھر ریلی کی صورت میں ہی آپ مدظلہ الاقدس کو مریدین کا جمع غفیر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین لے آیا۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ فضا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکز فکر سلطان العاشقین اور سلطان العاشقین زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ مریدین کا جذبہ ایمانی اور عشق مرشد بھی قابل ستائش تھا کہ اس قدر گرمی کے باوجود بھی سب لوگ اپنے مرشد اور ہادی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ اور کیا حسین منظر تھا کہ عاشقوں کے سلطان اپنے عاشقوں کے درمیان ہلکا سا تبسم فرماتے اور عاشق اپنے سارے دکھ بھولتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے عاشقوں کے سلطان کی سواری کو مسجد زہرا کی طرف لا رہے تھے۔ مسجد زہرا پہنچ کر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے مسجد کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور کام جلد از جلد مکمل کروانے کی ہدایت دی۔ اگلی صبح 2 ذی-القعدہ بمطابق 13 جون بروز اتوار کو منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی یاد میں منائی گئی، جس میں باقاعدہ ختم شریف پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اصال ثواب پیش کیا گیا۔ حاضرین محفل نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس سے ملاقات کی اور اس کے بعد لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل میں نقابت کے فرائض سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری نے سر انجام دیے۔ محفل میں کثیر تعداد میں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں اور پردہ کا سختی سے انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ تا قیامت چلتا رہے، آمین۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ نیوز رپورٹر عثمان صادق سروری قادری، مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین، گاؤں رنگیل پور شریف، لاہور۔ بہت شکریہ عثمان صادق سروری قادری۔ بانی و سرپرست اعلیٰ طریق دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کا ممبران طریق دعوت فکر کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے لگائے جانے والی ویکسین لگوانے کی ہدایات۔
آپ محمد ضلع الاقدس نے خود بھی کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی ہیں۔ آپ محمد ضلع الاقدس نے مریدین کو کسی بھی طرح کی افواہوں پر یقین نہ کرنے اور جلد از جلد ویکسین لگوانے کی ہدایت کی ہے۔ ممبران تحریک دعوت فکر نے آپ محمد ضلع الاقدس کے حکم پر ویکسین لگوانا شروع کر دی ہے۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے سلسلے میں خانقاہ سلطان العاشقین میں جنرل کونسل کے اجلاس کا انعقاد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے کا عزم کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنرل کونسل تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام مورخہ 19 جون بروز ہفتہ شام 7 بجے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف لاہور میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں صدارت و نقابت کے فرائض صدر جنرل کونسل عثمان صادق سروری قادری نے ادا کیے۔ انہوں نے حاضرین کو اجلاس کے ایجنڈا سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہمارا موضوع آئندہ ماہ آنے والی عید الاضحیٰ کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دینا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے سنت ابراہیمی کے دینی و تاریخی پس منظر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم الہی پر لبیک کہا۔ آفرین ہے دونوں ہستیوں کے جنہوں نے اپنے عمل سے آنے والے ہر دور کے طالبان مولا کے لیے عشق و وفا کی لازوال داستان رقم کر دی۔ صدر جنرل کونسل نے مزید کہا کہ قربانی صرف سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب و وصال کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ شرکائے اجلاس نے مکمل توجہ سے تمام تر کارروائی ملاحظہ کی اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے کا عزم ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ اپنی مفید آراء سے صدر جنرل کونسل عثمان صادق سروری قادری کو آگاہ کیا۔ کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ وسیم اکرم، مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف لاہور۔ تحریک دعوت فکر اور سلسلہ سروری قادری کے زیر اہتمام ہر سال عید الاضحیٰ کو شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملن تقریب کے پروگرام کو منظم اور شاندار طریقے سے منانے کے لیے عید الاضحیٰ کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی مسجد خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی نے باہمی مشاورت سے تشکیل دی ہے، جس کے نگران پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب ہیں۔ قربانی کے لیے جانور خریدنے اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، عید الاضحیٰ اور قربانی کے انتظامات اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کے لیے الگ الگ ممبران کی تقرری کی گئی ہیں۔ تحریک دعوت فکر کے مختلف شعبہ جات میں اور خانقاہ سلطان العاشقین سمیت خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں بھی نئے نگرانوں کی تقرری کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک دعوت فکر کے دستور منشور اور قواعد و ضوابط کے آرٹیکل 10-11 کے تحت مختلف شعبہ جات میں نئے نگرانوں کی تقرریاں کی گئیں، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری کو سوشل میڈیا کا نیا ہیڈ انچارج مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام کے انچارج کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ ٹویٹر کے انچارج وقار احمد سروری قادری، لنکڈ ان کے انچارج علی رضا مقبول سروری قادری اور ایڈٹ کے علی رضا سروری قادری ہوں گے۔ فیس بک کے انچارج کے لیے عثمان سروری قادری کا انتخاب کیا گیا، جبکہ فیس بک پروف ریڈنگ انچارجز کے طور پر وقار احمد سروری قادری، علی رضا مقبول سروری قادری، توقیر احمد سروری قادری اور بلال ظفر سروری قادری کو ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اور اگر بات کی جائے خانقاہ سلطان العاشقین کے نگران کی تو اس کے لیے پروفیسر سلطان حافظ محمد حماد الرحمان سروری قادری کو منتخب کیا گیا، جبکہ ان کے متحد ہیڈ انچارج ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری ہوں گے۔ نظم و ضبط انچارج فضان یاسین سروری قادری، لنگر انچارج امیر حمزہ سروری قادری، صفائی انچارج ارشد رمضان سروری قادری اور سٹور انچارج حاجی عبدالقیوم سروری قادری ہوں گے۔ علاوہ ازیں خانقاہ سلسلہ سروری قادری کا نگران سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری صاحب کو منتخب کیا گیا۔ ان کے متحد ہیڈ انچارج شیر علی سروری قادری ہوں گے۔ نظم و ضبط انچارج محمد شجاعت سروری قادری، لنگر انچارج محمد صدیق سروری قادری اور صفائی انچارج محمد رشید سروری قادری ہوں گے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ امیر حمزہ سروری قادری، تحریک دعوت فکر نیوز لاہور۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کے دائی حضرات نے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کی تعلیمات، فقر کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے
لاہور میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ تحریک دعوت فقر ہارون آباد نے بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب کے سٹال لگائے اور عوام الناس کو اس میں اعزازات حاصل کرنے کی دعوت دی۔ تفصیلات جانتے ہیں تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر کے اس خصوصی سیگمنٹ میں۔ تحریک دعوت فقر کے باقی شعبہ جات کی طرح شعبہ دعوت و تبلیغ بھی فقر کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ شعبہ دعوت کے داعی حضرات نے لاہور کے مشہور علاقوں میں ماہنامہ سلطان الفقر تقسیم کیے اور لوگوں کو اس میں اللہ ذات کی دعوت دی۔ پیغام فقر کو عام کرنے کا تحریک دعوت فقر کا یہ سلسلہ ہر سطح اور طبقے کو جاری رہا۔ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کے گرد و نواح میں گاؤں رنگیل پور شریف، سندر اڈا لاہور، اس کے علاوہ ضلع کچہری، کینٹ کچہری، ماڈل ٹاؤن کچہری، سیشن کورٹ، فیروز والا کچہری، شاہدرہ جا کر داعی حضرات نے لوگوں کو ہر اتوار مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے اور فیض و برکات سمیٹنے کی دعوت دی۔ اور اگر بات کی جائے تحریک دعوت فقر ہارون آباد کی تو وہ بھی دعوت حق کو عام کرنے میں پیش رہا۔ تحریک دعوت فقر ہارون آباد نے 4 جون 2021 بروز جمعہ کو جامعہ مسجد مین بازار ہارون آباد اور 18 جون 2021 بروز جمعہ کو جامعہ مسجد مکی ضیاء شہید روڈ کے سامنے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب کا سٹال لگایا اور اس میں اللہ ذات حاصل کرنے کی دعوت دی۔ اور بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے بارے میں بتایا۔ عوام الناس کو محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور اس محفل میں شرکت کرنے کے فیض و برکات سے آگاہ کیا۔ معاونین میں انیب یونس، عبدالرزاق، حارث جاوید، فرحان نذیر، عرفان نذیر، علی اعجاز اور عبداللہ شامل تھے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس میں نہ صرف دلچسپی ظاہر کی بلکہ تعلیمات فقر پر مبنی کتب کی خریداری بھی کی۔ کیمرہ مین محمد احسان کے ساتھ محمد عدیل ناصر سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی۔ اپنی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے انسٹاگرام @تحریک دعوت فقر .official پر ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔